أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے پہ ظلم کیا ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، تو لوٹو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اپنوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، اس نے رحمت کے ساتھ تم پر توجہ کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں چند باتیں جو اہم تھیں وہ بیان کی تھیں، جن کا صرف اتنا میں ذکر کر دوں کہ میں نے مسئلہ شفاعت کو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، اس کی روشنی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ مسئلہ شفاعت، تصور شفاعت کیا ہے۔ اب آئیے گزشتہ آیات کی مختصر تفسیر کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تاکہ گزشتہ آیات کا بھی ایک پس منظر آپ کے سامنے آ جائے اور آگے بات آپ کے لیے مزید آسان ہوتی چلی جائے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے دریا پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، یعنی اب یہ جو مقام ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہاں ہر آیت میں ایک واقعہ نہیں، دو تین واقعات کا ذکر ہے، لیکن سورۃ البقرہ جو مدنی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات یہودیوں میں، اہل کتاب میں، بنی اسرائیل میں یہ واقعات معلوم اور معروف واقعات تھے، یعنی ان کو تفصیل میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے پہلے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا اور ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی یہ وہ واقعات تھے جو بچے ان واقعات کو جانتے تھے، ان کے گھروں میں، ان کے عبادت خانوں میں، ان کی محفلوں میں، مجالس میں ان کا ذکر ہوتا تھا، تو لہٰذا قرآن مجید نے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا، لیکن آگے اور مختلف صورتوں میں ان کی وضاحت بھی کی گئی اور ان کو تفصیل کے ساتھ بیان بھی کیا گیا۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں دریا پار کروایا، پھاڑ کر پار کروایا، یعنی پھاڑنے سے مراد لہریں دو حصوں میں ہو گئی، درمیان میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، اور پھر فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی یہ جو آل لفظ ہے یہ صرف اولاد کے لیے نہیں، بلکہ قوم، قبیلہ اور اتباع و انصار جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سب پر یہ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی نا۔ فرعون کہ اگرچہ تورات میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک ٹوکری میں ڈال کر ان کو دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ کے سپرد کر دیا، جیسے اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی گئی،
تو وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے سپرد کیا۔ تو محل کے کنارے پر یعنی محل میں فرعون اور اس کی زوجہ وہاں پر چہل قدمی کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری سی آ رہی ہے، تو وہ پھر اس کو اٹھایا گیا۔ جب وہ لایا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک بچہ تھا۔ اب تورات تو یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ جو جس نے کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، تو تورات یہ بتاتی ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی، جبکہ قرآن مجید نے اس کو واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی نہیں بیوی ہے۔ سورۃ التحریم میں بھی فرعون کی بیوی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمان والی بھی تھی، وہ مومنہ تھی، اور اس کے ہاتھوں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ تو اب یہاں پر آل سے مراد یعنی فرعون کا جو لشکر ہے اور اس کے جو انصار ہیں، اس کا قوم ہے، اس کا قبیلہ ہے، وہ سارے یہاں پر مراد ہیں۔ وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا، یعنی 40 راتوں کا وعدہ کہ بھئی تم ہمارے پاس رہو گے۔ اور اسے قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً۔ تو 40 راتیں پھر یعنی 10 کا مزید اضافہ کر دیا گیا، پہلے 30 پھر اس کے بعد 10 اور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے اور ان کے تزکیہ اور ان کے جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک مراقبے کے لیے، اور اللہ نے اپنی وحی اور اپنے کلام سے نوازنے کے لیے اپنے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ آنے کا فرمایا۔ تو 30 دن پہلے تھے، لیکن پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ 40 دن، ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا، من بعد ہی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری جو تھا، اس نے جو بچھڑا تھا، وہ چونکہ جو قوم موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم آئی تھی، وہ اپنا سونا وغیرہ یہ سب کچھ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے راستے میں کسی قوم کو دیکھا بھی تھا اس طرح پوجتے ہوئے، تو آ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو چلے کے لیے آپ کہہ لیجئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، انہوں نے روکنے کی، منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو وہ ایک بچھڑا بنا دیا گیا۔ اس میں ہوا سے جب گزرتی تو آواز سے آتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچھڑا بولتا ہے۔ لیکن ویسے بھی جن کا رجحان، جن کا مزاج بدعات سے بنا ہوا ہو، خرافات سے، ان کو ان کاموں میں ویسے بھی بڑی تسکین اور بڑی توجہ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ قرآن پاک نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ تم نے اس کے بعد پھر بچھڑے کو معبود بنایا، حالانکہ تم کیا تھے؟ فرمایا کہ تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، پھر بھی درگزر کر دیا، لعلکم تشکرون، کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کے لیے فرما رہا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب موسیٰ کو کتاب اور فرقان، یعنی کتاب کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ فرقان کے ساتھ یہاں پر بیان کر دی۔ قرآن مجید میں یہ جو لفظ فرقان ہے، یہ کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یا فرق کر دینے والی چیز، تو یہ فرقان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو کہا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یہاں پہ 4 باتیں، 4 خوبیاں، 4 صفات، 4 نشانیاں، 4 اسماء کہہ لیجئے، نام اللہ نے تورات کے بیان کیے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان دی، فرقان سے مراد یعنی تورات، حق باطل میں فرق کر دینے والی، ضیاء جس کو ہم کہتے ہیں، روشنی ہم نے دی، اور ہم نے ذکر دیا۔ تو یہ یعنی 3 باتیں یہاں پر، 3 صفات، اسماء تورات کے بیان کیے کہ، اور ہم نے
فرقان دی، ضیاء دی، روشنی، اور فرمایا کہ ذکر دی ہم نے. یہ ذکر بھی یعنی قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا، وما ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے. یعنی ذکر سے مراد نصیحت. قرآن کیوں نازل ہوا، تورات کیوں اتری؟ وہ اس لیے کہ یاد دہانی کروا دے انسان کو، یا انسان تو اپنے رب سے وعدہ کر کے دنیا میں آیا ہے، تو اپنے وعدے کو یاد رکھنا کہ تم اس کی فرمانبرداری کرو گے، تم اس کی اطاعت کرو گے، اور اس کے راستے کو تم کبھی نہیں چھوڑو گے. یہ ذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے. قرآن کو تذکرہ بھی کہا گیا. تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ریمیمبرنس. تورات کیا ہے؟ ریمیمبرنس، کہ انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے، اور یہ جو زندگی ہے انسان کی یہ عارضی اور فانی ہے، اور یہاں در حقیقت انسان کی آزمائش اور امتحان ہے. کون ہے کہ جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور کون ہے خدا کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاتا ہے. سورۃ الملک میں اسی بات کو اس طرح بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی خدا ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ذکر سے مراد یہی ہے کہ یاد دہانی ہے، ریمیمبرنس ہے. تورات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تورات یہ کیا ہے؟ فرقان ہے، یہ ضیاء ہے، اور یہ ذکر ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کے اس لیے کہ جن کو کوئی طلب خواہش ہوگی تو ان کے لیے کوئی چیز فائدہ مند ہوگی نا. تو آپ اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے تو باہر چاہے سورج چمکتا رہے، روشنی ہو، لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ؟ آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا جب آپ باہر نکلیں گے. آپ بیمار ہیں تو شفا کیسے ملے گی؟ آپ دوائی پئیں گے، میڈیسن لیں گے تو شفا ہوگی نا. تو لہٰذا قدم انسان نے بڑھانا ہے، خواہش انسان نے کرنی ہے، شوق انسان نے دکھانا ہے، ارادہ انسان نے کرنا ہے، تگ و دو کوشش انسان نے کرنی ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا متقین کے لیے تورات یہ ہدایت ہے، یہ ضیاء ہے، یہ ذکر ہے، یہ فرقان ہے. گفتگو کا ابھی سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں فرقان کے حوالے سے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کو فرقان کہا ہے. کتاب بھی کہا اور فرقان بھی کہا، یعنی کتاب کی وضاحت فرقان سے کر دی. تو فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. قرآن مجید میں تورات کو فرقان کہا گیا، خود قرآن کو بھی فرقان کہا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ عالمین کے لیے ہو نذیر، خبردار کرنے والے بن جائیں. یہ یہاں پر قرآن مجید کو فرقان کہا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور کیا ہے؟ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والی یہ کتاب ہے. اللہ کی تمام کتابیں حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہیں. اسی طرح یوم الفرقان، یہ یوم بدر کو کہا جاتا ہے، اسلام کا پہلا معرکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور گریہ وزاری سے دعا کی، اے اللہ یہ ایمان والوں کی یہ تھوڑی سی جمع پونجی میں جمع کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں. تھوڑے سے افراد ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، تیری بارگاہ میں لایا ہوں. یہ میری محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. اللہ اگر کل ان کو میدان بدر میں، میدان جنگ میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کی. تو اس لیے چونکہ وہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور اسی میں فیصلہ ہو گیا حق اور باطل کا بالکل واضح طور پر.
اس لیے کہ جو لشکر رؤسائے قریش کا مکہ سے چلا تھا وہ جس انداز سے چلا، انہوں نے چلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جو حق پر ہے اے اللہ اس کو قائم رکھ، اور جو باطل ہے اس کا خاتمہ فرما دے، اس کو مٹا دے۔ وہ بھی یعنی کعبہ کا جو رب ہے اس سے، رب الکعبہ سے دعائیں کر کے وہ میدان بدر میں آئے تھے۔ اب نتیجہ سامنے ہے، وہاں پر کیا ہوا کہ صف اول کے جتنے بھی ان کے رؤساء تھے، لیڈرز تھے، سب کے سب مارے گئے۔ ایک ابو لہب رہ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، مر گیا راستے میں، کوئی بھی نہ رہا۔ تو لہٰذا یہ یوم الفرقان جسے قرآن پاک نے یوم بدر جسے کہا، حق اور باطل کا بالکل فیصلہ اس دن ہو گیا۔ اب تقویٰ سے جو پیدا ہونے والی انسان کے اندر جو بصیرت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے فرقان کہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے فرقان کو پیدا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ وہ تمہارے لیے فرقان کر دے۔ اب یہ فرقان کیا ہے؟ یہ تقوی سے پیدا ہونے والی بصیرت ہے جو اللہ اپنے مومنین کو، متقین کو اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ بڑی خاص دولت ہے، خاص نعمت ہے جو رب کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی سے مراد کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین، احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 54 ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہ جو اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ باتخاذکم العجلہ، ایک بچھڑے کو ہی معبود بنایا تھا نا۔ تو بچھڑے کو معبود بنانا، شرک کرنا، در حقیقت انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ یعنی آپ، میں یا کوئی بھی اپنے محسن کے احسان کو فراموش کر دے اور محسن کے احسان کو نہ مانے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ساتھ ہی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ محسن کا کیا بگاڑنا؟ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، تو حکم ہوا کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنوں کو قتل کرو یا اپنے آپ کو۔ یعنی یہ وہ سزا ہے کہ جو شرک کی سزا دی گئی، پیغمبر کی زندگی میں یہ سزا شرک کی دی گئی، اس لیے کہ پیغمبر حیات ہے، رسول کہ جو زمین پر خدا کی حجت اور عدالت بن کر اترتا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں باوجود ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متابعین، پیروکار، آپ کے امتی، تو پیغمبر کی زندگی میں ان کو یہ سزا دی گئی۔ آگے فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک۔ یعنی ایک تو یہ بنیاد اس بات کی رکھ دی گئی کہ اگر تم اپنی زندگی رب کی نافرمانی میں گزارو گے، موسیٰ اور ہارون زندہ ہیں، ان کی موجودگی میں اگر دین کی جو بنیاد ہے، جو عقائد ہیں، ان کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر تمہیں پیغمبر کی زندگی میں سزا ملے گی۔ اور یہ پیغمبر کی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر کے جانے کے بعد، اس کے بعد پھر ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ دعوت کا کام ہے، پریچنگ کا، کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ ہاں اگر وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اقتدار اسی لیے لیتے ہیں کہ زمین میں فساد کریں اور حرث اور نسل کو ہلاک کر دیں، یعنی کھیتیاں اجاڑ دیں اور نسل کو برباد کر دیں۔ فرمایا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک نے اسی بات کو ہی بیان کیا ہے کہ جو فساد فی الارض ہے نا، اس کی بڑی سخت سزا ہے اسلام میں، کہ عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا، بچوں کو قتل کر دینا، زمین میں ایک دہشت اور خوف پیدا کر دینا، ہراساں کر دینا، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دینا،
یہ جو طرز فکر ہے اور طرز زندگی ہے، اس کی بڑی سخت سزا سورۃ المائدہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، جہاں پہ یہ فرمایا کہ بھئی قتل کس صورت میں ہوتا ہے؟ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، قتل یہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی نے قتل کیا تو قصاص میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ پیغمبر کی زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ بات یاد رکھیے، اور پھر اس کے بعد جب فساد فی الارض ہو تو پھر ریاست اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ پھر مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو سزا دے۔ تو لیکن توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اصلاح کا دروازہ بھی کھلا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو۔ تو فرمایا کہ اگر تم توبہ کی طرف آتے ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہو، اس طرف پلٹ آتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ جو تواب ہے اس میں مبالغہ، یعنی بہت زیادہ خدا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم کا ہی سوال ہونا چاہیے انسان سے۔ نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور یہ پہلے دن سے کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا انسانوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے اولاد کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی دعائیں، ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک دعا تو آپ کو معلوم ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قعدہ اخیرہ میں آخر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو ہماری دعا کو، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما لیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی۔ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے، وہ باپ، اس کی جو اصل خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کی اولاد عبادت گزار بنے۔ یعنی مقیم الصلاۃ جو لفظ ہے نا، یعنی اس میں معاشرتی کردار، خوش اخلاقی، با کردار ہونا، یہ سب کچھ شامل ہے، اور ایمان اور عبادت کو نسلوں تک منتقل کرنا، یہ بھی ایک مومن باپ کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اسی طرح ایمان میری نسلوں میں چلتا رہے۔ دوسری دعا بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت سے بھی ایک گروہ ایسا ہو کہ جو تیرا فرما بردار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی نعبد الاصنام، مجھے اور میری ذریت کو، میرے اولاد کو، میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، ہمیں بتوں کی پوجا سے بچا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاک ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا۔ رب ھب لی من الصالحین، یہ بھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، ایسی اولاد کے جو صالح ہو، نیک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جس دعا کو بہت پسند فرماتے تھے وہ دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارا رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھا اور آخرت میں بھی اچھا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن ایک دعا جو حدیث میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کرتے اللہم اصلح دینی،
ہوا عصمت امری۔ یہ میں دعا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دعا کوئی بھی ہو، ایک تو ہے نا کہ اولاد کے نام سے دعا ہو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ جو بھی دعا کریں آپ تصور یہی کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، تو وہ اولاد کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہم اصلح لی دینی ہوا عصمت امری، کہ اے اللہ میرا دین درست فرما، وہ یہی دین ہی تو ہے جو میرے تمام امور کی، معاملات کی حفاظت کرتا ہے، محافظ ہے، یعنی جو مجھے رہنمائی دیتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کو بھی درست فرما دے کہ یہ وہ دنیا ہے جس میں میرے گزر اوقات ہے، گزر بسر ہے میری۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، تو اے اللہ میری آخرت کو بھی درست کر دے، اس لیے کہ اسی کی طرف تو میرا ٹھکانہ ہے، پھر میرا جانا ہے، میرا رہنا ہے، وہی تو ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور زندگی کو میرے لیے ہر نیکی میں اضافے کا سبب بنا۔ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں نیکی کا اضافہ ہو، اور فرمایا کہ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت کو میرے لیے ہر راحت کا ذریعہ بنا، موت کو میرے لیے ہر راحت کا، یعنی یعنی ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا، کیونکہ من کل شر ہے نا، ہر شر سے موت کو میرے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یعنی انسان کا جینا بہتر ہے وہ دنیا میں تو زندہ رکھ، اگر اے مولا تو جانتا ہے تیری حکمت میں اگر دنیا سے اٹھ جانا میرے لیے بہتر، اور شر سے میں اس طرح بچتا ہوں تو مولا پھر مجھے تو اٹھا لے۔ یعنی یہ اللہ ہی کے سپرد انسان اپنے معاملات کو کر دے۔ جیسے میں نے کسی مقام پہ آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ سے ہم مانگیں تو عرض کریں مولا یہ میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے عطا فرما، اگر تو یہ مجھے عطا فرما، یعنی جو میں مانگ رہا ہوں تو مجھے تو وہ عطا فرما، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، جو میرے لیے بہتر ہے، جو تو سمجھتا ہے تیرے علم میں ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر مجھے مولا وہ عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لی فی اہلی و فی رزقی، اے اللہ میری اہل میں، میرے خاندان میں اور میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اولاد کے لیے بھی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بھی اگر آپ دیکھیں پڑھیں اس کو تو وہ آپ اپنے لیے بھی مانگیں، اور وہی دعا آپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے بھی آپ مانگیں۔ تو دعا کا جو کینوس ہے اس کو وسیع کر لیں نا، آپ محدود نہ کریں اس کو، اور اپنے لیے مانگیں تو والدین کے لیے بھی مانگیں، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مومنین مومنات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں سننے والا ہے دعا، آپ عربی میں کر لیں تو جو انبیاء کی دعا ہے تو وہ اچھی بات ہے کہ انہی کے الفاظ میں آپ دعا پڑھتے ہیں آپ تو، لیکن یہ ہے کہ آپ جس زبان میں بھی آپ مانگیں گے اللہ سننے والا ہے۔ وقفے کے بعد مزید آپ کے سوالات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور سوال آپ کی طرف سے ہے کہ کیا والدین کی دعا یہ بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے جناب، آپ دعا کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے اور زندگی میں وہ کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کر سکتا ہے، یعنی عرض کر سکتا ہے مولا میں نے اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی تو مجھے اس تکلیف سے تو محفوظ فرما، اس سے نکال دے۔ تو دعا تو والدین کی بہت اہمیت اور بڑا درجہ رکھتی ہے دعا، لیکن آپ خود بھی کسی تکلیف میں اور کسی مشکل میں ہو تو والدین کی ہوئی خدمت کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح البخاری میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ 3 دوست تھے، 3 افراد مسافر، وہ سفر میں تھے
تو وہ ایک مشکل میں پھنس گئے۔ وہ یہ کہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، تو غار کے دہانے پہ ایک پتھر اوپر سے چلتا ہوا نیچے آیا، ڈھلکتا ہوا، اور آ کر دہانے پہ آ کے رک گیا۔ اب وہ راستہ بند ہو گیا۔ اب تینوں میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پتھر کو ہٹا سکیں، تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم اپنی ایک ایک نیکی کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے مشکل سے نکال دے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہتی تھی، تو وہ چلا گیا، پھر مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، لیکن میں نے اس کے جو پیسے تھے مزدوری کے وہ میں نے کاروبار میں لگا دیے، اور وہ پھر کئی سالوں کے بعد میرے پاس آیا، تو آ کر کہتا ہے کہ بھائی وہ تمہاری طرف میری مزدوری رہتی تھی، وہ مجھے دے دو۔ تو میدان میں بہت سارا ریوڑ تھا بکریوں کا، تو میں نے کہا کہ یہ سارا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے جو تمہارے پیسے تھے مزدوری کے وہ میں نے کاروبار میں لگائے، اس کاروبار کے نتیجے میں یہ منافع ہوا کہ یہ ساری بکریاں تمہارے انہی پیسوں کی، انہی مزدوری کی ہے، تو یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ تو وہ عرض کرتا ہے مولا، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ اپنی اس نیکی کو یاد کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے اللہ، میں نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی نیت کی، ارادہ کیا، وہ تیار نہ ہوئی تو میں نے اس کو پیسوں کی لالچ دی، تو وہ پیسوں کی لالچ میں آ گئی، تو میں ابھی گناہ اس سے کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے تیرا خیال آیا، میں ڈر گیا، مجھے خوف آ گیا، اور میں اس گناہ سے باز آ گیا، رک گیا صرف تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو اے اللہ، اگر یہ خوف اور یہ ڈر صرف تیری وجہ سے تھا تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر پھر تھوڑا سا اور سرک گیا، پہلے بھی سرکا، اس مزدور کی مزدوری کی جب اس نے ذکر کیا تھا تو پہلی دفعہ پتھر سرکا، پھر دوسری دفعہ بھی سرک گیا۔ پھر اس شخص نے جو والدین کی خدمت کرنے والا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ہر رات ان کو دودھ پلاتا، ایک دن دیر ہو گئی، جب آیا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کے بیدار ہونے تک، جاگنے تک پیالے کو ہاتھ میں لیے میں وہاں پر کھڑا ہو کر ان کا انتظار کرتا رہا۔ دودھ دوہا بکریوں کا، لایا، لیکن اس وقت تک والدین سو چکے تھے، لیکن میں نے اٹھایا نہیں کہ وہ بے آرام ہوں گے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، تو وہ سوئے رہے، تو میں پیالہ لے کر وہاں کھڑا رہا اس انتظار میں کہ وہ آنکھ کھولیں گے تو میں دودھ ان کو پیش کروں گا، اور میں نے بچوں کو بھی دودھ نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ جاگے تو میں نے پھر ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، ان کو پلایا۔ تو اب وہ عرض کرتا ہے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے تو نجات عطا فرما، تو ہمیں اس مصیبت سے تو نجات عطا فرما۔ اور پھر پتھر بالکل ہٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ والدین نے دعا نہیں کی، لیکن والدین کی خدمت کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ تینوں مسافر نجات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 دعاؤں کو شامل کیا کہ جو 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں والدین کی دعا بھی شامل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر فرمایا دعوت الوالد، والد یعنی والدہ، ماں باپ دونوں کی دعا اولاد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 دعائیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا ہے، اور ان دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ماں باپ اگر آپ کی حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ
بدتمیزی نہ کیجیے، بے ادبی نہ کیجیے، گستاخی نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اب دعائیں لیجیے والدین زندہ ہیں تو، اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے آپ دعا کیجیے، اور ان کے پیچھے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ان کی خدمت کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے، تو لہٰذا ان کی دعائیں تو بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن اگر ان کی خدمت بھی آپ کرتے ہیں دل سے اور نیت سے اور للہیت سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بھی آپ کے لیے کسی مشکل سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔